وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اس مومن پہ اللہ کی رحمت ہو جس مومن کی حالت ہوتی ہے. اس مومن پہ اللہ کی رحمت ہو جس مومن کی حالت ہوتی ہے. ایک بار خطا ہو جائے 100 بار ندامت ہوتی ہے. سانو دسیا قرآن تے حدیثاں نے میرے نبی دیاں اونچیاں شاناں نے.
سانو چاہے اس بدر منیر دا جن دی گواہی رب دا قرآن دیندا ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیروں کو لوگ کیوں مغلے رزق اور رزق دا ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیروں کو لوگ کیوں مغلے اے وہ اللہ نے قرآن نے سمجھایا تو ہوروں کو لوگ کیوں مغلے جدو تینوں مشکل آوے جدو تینوں پریشانی آوے جدو تینوں کوئی دکھ آوے اے ہو اللہ دے قرآن نے سمجھایا تے اللہ کو لو منگنا نبی پاک نے سمجھایا نبی پاک نے سمجھایا جی میں بندیاں تیرا سر ایک ہے اے رب رحمان قدر ایک ہے جی میں بندیاں تیرا سر ایک ہے اے رب رحمان قدر ایک ہے تیرے سر کو بھی رب نے بنایا تو غیر کیوں مغلے اللہ شاہ رب تو جو نزدیک ہے اللہ شاہ رب تو جو نزدیک ہے جب اندر خدا نہ کوئی شریک ہے جب اندر خدا نہ کوئی شریک ہے کفوا احد قرآن نے فرمایا تو غیر بولو کیوں مغلے ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام ریت کے صدا سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ پانی کی شبنم سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین سارے جہان نالوں اعلیٰ اور خوبصورت رب کو پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات برکات واسطے حضرات اہل ایمان بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جدو بندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن گئے اس بندے کو کوئی شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ سارے جہان نالوں سارے نبیوں نالوں ساری مخلوق نالوں اعلیٰ عرفہ شان دے اندر مقام دے اندر پیغام دے اندر اور عظمت دے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن جاتا ہے اور دعا فرماؤ اللہ سب صحیح حقیقی امتی بننے دی توفیق عطا فرمائے جڑا حقیقی پیار ہوتا ہے حقیقی تابعدار ہوتا ہے حقیقی حقیقی امتی ہوتا ہے وہ پھر جویں نبی پاک دسن جویں قرآن دسے جویں نبی کا پیغام آئے انہیں پیچھے چلتا ہے اور جڑا بندہ غفلت سستی لاپرواہی مستی کی زندگی گزارتا ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی پریشانی اٹھاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی پریشانی اٹھاتا ہے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ کی توفیق نال
بیان ہو رہے کہ اللہ کا ڈر، اور انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر انہوں فائدے کیڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کا ڈر اور ان کے فائدے کیڑے کیڑے ہیں؟ جنہوں اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ وہ خوش قسمت دنیا کے جہان اندر کامیابیاں نہیں، جنہوں کلمہ بھی پڑھے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلائے، لیکن جب اللہ کا ڈر نہیں نا پھر انہیں نمازیں بھی چھوڑ دیتی، جب اللہ کا ڈر نہیں نا انہیں سچ بولنا بھی چھوڑ دیتا، جب اللہ کا ڈر نہیں نا پھر انہیں حلال کھانا بھی چھوڑ دیتا، جب اللہ کا ڈر نہیں نا انہیں دنیا کے معاملات اپنی رسم و رواج کو اہمیت دے کے قرآن کو بھی چھوڑ دیتا کہ نبی کے فرمان کو بھی چھوڑ دیتا۔ اور یہی وجہ ہے جب قرآن کو چھوڑے کہ آقا کے فرمان کو چھوڑے، پھر دنیا کے اندر آج اپنے آپ کو مسلمان کہلا کے نبی کا امتی کہلا کے پھر بھی پریشانیوں کے اندر، مشکلات کے اندر، دکھن کے اندر، مصیبتوں کے اندر، انہی وجہ دیئے آؤ جمعہ مبارک کا خطبہ بڑے غور نال، توجہ نال، فکر نال انہیں سننے کہ یہ جمعہ یاد کر لے کہ جمعے اندر بیان کیوں ہے تاکہ جمعے تو بعد کسی دوسرے کو بھی دس سکو۔ آج اصل جمعے اندر سنے کیے، جمعے اندر بیان کیوں ہے، اور اللہ کا قرآن سنو۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا اگر بستیاں والے، علاقے والے، شہر والے جڑے ایمان دا دعویٰ کر دے نے، ایمان دے نال ایک بھی کم کرم دے من، کیڑا کم کرن؟ فرمایا وَاتَّقُوا، اللہ کو ڈرنے والے بن جان، اللہ کو خوف کھانے والے بن جان، اللہ کو حیا کرنے والے بن جان، اللہ کو حقیقی ڈرنے والے بن جان۔ جب تو بندے دے دل اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے پھر وہ بندہ ٹرتا رہتا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جاتا، حرام مال کے قریب نہیں جاتا، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دنیا کے محلات کے اندر اللہ کو ڈر کے رہتا ہے، کہتا ہے اللہ نے میں کو پیدا کی ہے، اللہ نے میرا جسم کا ذمہ اپنے ذمہ لے ہے، اللہ نے میں کو نبی پاک کا غلام بنایا ہے، کہ میں تو اللہ کو ڈر لگتا ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں کہ نہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور نہ قرآن سنو تے ایمان مردہ نہ کر لو۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ اگر بستیاں والے، علاقے والے، شہر والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے وَاتَّقُوا حقیقی ڈر پیدا کر لے دلوں کے اندر، خوف کھانے والے بن جان، اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ اسینا دیتے اسمان کا تو بھی رحمت کا نزول کر دے دیئے، زمینہ دے جو بھی رحمت کا نزول کر دے دیئے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اسینا کو پکڑیا خودوں میں، اسینا کو عذاب خودوں دیتا، انہاں نو مشکلات کا خودوں پایا، جب تو انہاں نے میرے دین کو چھوڑ دیتا، میرے محبوب پیغمبر کے فرمان کو چھوڑ دیتا، میرے قرآن کو چھوڑ دیتا، رسم رواجوں کو اہمیت دے دیتی، شرک و بدعت کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دیتی، جب ان مومن دی شان تیری سی
ایک ہاتھ دے اندر اللہ دا قرآن، دوسرے ہاتھ دے اندر محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ اللہ نے اکھر بھی دو دیتی نے، اللہ نے جناب کن بھی دو دیتے نے، اللہ نے ہاتھ بھی دو دیتے نے، انسان سمجھنے سے کافی ہے۔ فرمایا ایک ہاتھ دے اندر اللہ دا قرآن تے دوسرے ہاتھ دے اندر نبی دا فرمان۔ اے زندگی دی کامیابی کی گارنٹی ہے جدو اس کو ہٹ کے بندہ چلتا ہے نا، اپنی مرضی کرتے ہوئے رسم و رواج کو حقیقت دیتے ہوئے بندہ سمجھا میں بڑا عقل مند ہوں، جدو غفلت دے اندر آتا ہے، سستی دے اندر آتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ، اسی انہاں نوں پکڑنا شروع کر دیندے ہیں۔ کدے بیماریوں دے اندر پکڑا جاندی ہے، کدے دکھاں دے اندر پکڑا جاندی ہے، کدے مشکلات دے اندر پکڑا جاندی ہے، دنیا دے معاملات دے اندر پکڑنا آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ کی ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا وہ کرتے سمجھا کرتوت، ظلم، زیادتی، نافرمانی، آج ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے میں کتنی نمازاں دا پابند ہوں، میں کتنے اسلام تے عمل کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کتنی کرتا ہوں، میرے گھر کے اندر اسلام کا ماحول کتنا ہے، میرے بچے کے اندر اسلام کی تربیت کتنی ہے، میرے دنیا کے معاملات اسلام کے نام کتنے ملتے ہیں۔ نہیں، خوشی دیکھو ہندو عالی، غمی دیکھو ہندو عالی، لین دین دیکھو یہودیاں والا، گفتگو دیکھو اسلام تو دور تھی، کہتا کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادتوں کا حکم دیتا ہے، نماز ہے نا، نماز بھی اس واسطے حکم دیتا ہے کہ بندہ دل میں خوف ہو جائے۔ روزہ، قربانی، حج، یہ صدقہ خیرات، یہ فرمایا بندے کے دل اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کو راضی کرنے واسطے نیکی دے عمل کرے۔ اور تواڈے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ دا خوف کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ دے خوف کی پہچان کے بھی اندر ہوئے گی۔ اور حدیث کے لفظ سنوں، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کہتا ہے جویں دنیا دے اندر بندہ کانٹیاں کولوں بچدا ہے، کنڈیاں کولوں بچدا ہے، گندے پانی، گندے سڑک دے اندر راستہ خراب ہوئے، اپنے کپڑے کو بچاؤندا ہے، اللہ کو ڈرنے والا فرمایا کہ اپنی زندگی اندر اپنے جسم کو، زبان کو، وجود کو، اپنے معاملات کو اللہ کو ڈر کے اس طرح بچانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حقیقی ڈر اور خوف جن کے اندر پیدا ہو جائے اس سے اللہ کے انعامات بڑے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول بڑا اس سے ہوتا ہے۔ تواڈے میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے تو قرآن اور حدیث بھری ہے کہ جن کے دل اندر اللہ کا خوف آ جائے نا، ڈر آ جائے، اس سے پھر اللہ کی رحمت کا نزول کی میں ہوتا ہے۔ کیونکہ وقت تھوڑا ہے، چند ایک قرآن کے حدیث وچوں قرآن دی آیتاں ایسی سنانا حدیث مصطفیٰ دیا، جب بندے دے دل اندر اللہ کا خوف آ جائے
اس کے وجود سے اللہ کا خوف آ جائے، گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے، گناہوں کو نفرت کرنے والا بن جائے۔ آج تو دنیا کی مثال دے رہا، لوگ دنیا کی اپنی ملازمت کو چھٹی نہیں کرتے، کیوں کہ نہیں میں تو فارغ نہ کر دیتا ہے، ڈر ہوتا ہے نا، اس ڈر کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی پوری دیتا ہے۔ بندے نے کوئی گاڑی پکڑنی ہوئے، ٹائم آ گئی، اس ٹائم کی پابندی کرتا ہے کہ میں اس گاڑی تو رہ نہ جائے، اس ڈر کی وجہ سے وہ پابندی کرتا ہے۔ سکول کالج اندر بچہ پڑھنے والا محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اپنے معاملات خوشی غمی پیچھے رکھ کے آتا میرے سر کے امتحان ہے، وہ ڈر کے امتحان کی محنت کرتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن اندر بیان کیا، لوگو جنہیں میرے کو ڈرتے نا، حقیقی ڈرنے والے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے بڑا اللہ کا خوف ہے، میں بڑا اللہ کو ڈرنا ہے، وہ دے کم میں کو نہ، وہ دے کرتوت میں کو نہ، تے پتہ چلے گا کہ بڑا باغی ہے، انہیں دل اللہ کا خوف ہی ہو۔ نماز اندر سستی حقیقی کرنے والا، نماز اندر سستی کرنے والے دل اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ کرنے والا، آج کتنے مسلمانوں کے ہر اس قرآن کھول دے ہیں، انہوں نے دل اللہ کا خوف نہیں۔ باقی زندگی کے بڑے معاملات ہیں، جب اللہ کا خوف آئے پھر بندے کی پہچان کی ہو جاتی ہے اور اس سے اللہ کی طرف انعامات کی ہوتے ہیں۔ آؤ اللہ کا قرآن آ رہا ہے، دنیا کے اندر بندہ چاہتا ہے میری عزت بڑھ جائے، ہر بندے کی آرزو ہے۔ اس عزت پیچھے جھوٹ بولتا ہے، اس عزت پیچھے بڑے دار لگاتا ہے، اپنی عزت بڑھانے کی خاطر قرآن کی آدھا ہے۔ قرآن میں آدھا ہے جڑے اللہ کو ڈرتے ہیں اللہ انہوں کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ کتنے لکھے ہیں قرآن پڑھنا سورۃ حجرات ہے، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا لوگ اللہ دے ہم اس بندے کی عزت ہے، اس بندے کا مقام ہے، اس بندے کی شان ہے، کس کی شان ہے جڑا اللہ کو ڈرنے والا ہے۔ اللہ کیوں؟ اللہ علیم بھی ہے تے خبیر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے تے خبر رکھنے والا بھی ہے۔ تو آگے میرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا قیل من اکرم الناس، بابو جی لوگوں میں جو عزت والا کیڑا ہے، عزت والا کیڑا بندہ ہے؟ تے میرے آقا نے فرمایا جڑا اللہ کو ڈرنے والا زیادہ ہے، اس کی زیادہ عزت دنیا تے بھی آخرت کے اندر بھی۔ اللہ دوسرے نمبر پہ جڑا اللہ کو حقیقی ڈرتا ہے انہوں فائدہ دوسرا کی ہوتا ہے، فرمایا اس بندے کی اللہ تعالیٰ دوستی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آج تھے دنیا کے اندر کسی کی بڑے نام دوستی ہو جائے، تعلقات ہو جائے، بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ تے تواڈے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کچھ بندے ایسے خوش نصیب دنیا تے ہون گے جنہاں دے نال اللہ دی دوستی ہوئے گی، تعلق اللہ نال ہوئے گا، فوراً گل کرو گے تے گل قبول ہو جائے گی، گل کرو گے تے گل منی جائے گی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کدے فرمایا اللہ ولی المتقین،
جڑے بندے اللہ کو ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ انہاں دا دوست بن جاندا ہے اور کوئی نشانی نہیں بیان کی کہ وہ چلے کٹنے والے ہوں گے لمبے بال ہوں گے چھوٹے کپڑے ہوں گے گھوگلو یہ دنیا کے خراب ہے جڑا اللہ کا قرآن دستا ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کا معبود وہ کی پہچان ہی ہے وہ اللہ کو ڈرنے والا ہے بس ہر گناہ کو نفرت کرنے والا ہر ظلم زیادتی شرک بدعت رسم رواج کو چھوڑنے والا چاہے جس ذات کا بھی تعلق رکھتا ہے اگر ان کے دل اندر اللہ کا خوف ہے نا فرمایا وہ پھر اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان اولیاءہ الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون اللہ دے ہم معیار دیے اپنا سنگی بنانا کا دوست بنانا کا جس بندے کے دل اندر اللہ کا خوف آ گیا فرمایا وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے لیکن زیادہ لوگ انہوں سمجھتے ہی نہیں انہوں دیکھتے ہی نہیں اور جڑا بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا اللہ انہوں فائدے کی ملتے ہیں یہ ذمہ دار اللہ نے فرمایا اس کے اتنے جڑی گل ہوئے گی قرآن کے نبی کے فرمان کی اس کو ہٹ کے کوئی گل نہیں فرمایا جنہاں بندے کی اللہ نال دوستی ہوگی دوستی کا سبب خوف ہونا ہے خوف کی وجہ تو وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے ظلم کو چھوڑتا ہے نافرمانی کو چھوڑتا ہے ان کی زندگی سچی کسی ستھری ہوتی ہے قرآن میں حدیث والی اس سے پھر فرمایا اللہ کی دوستی میں تو اس سے 5 انعام ہونے نے اس آیت میں دیتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کے اندر فرمایا جس بندے دے اللہ نال تعلق ہو گئے اللہ کو خوف کھان والا پھر دنیا کے خوف کو دے دل میں ختم کر دیتے جانے اللہ کہ آج بندہ کیوں ڈرتا ہے بلادری کی آسی لوگ کی آسن جناب علاقے کے لوگ کی آسی تان واسطے رسم کرتا ہے رواج کرتا ہے شرک کرتا ہے بدعت کرتا ہے جب دل اندر حقیقی اللہ کا خوف آ جائے نا تو اللہ کا قرآن نہ ہے انہاں کے دلوں میں جو دنیا کا خوف ختم کر دیتا ہے دوسرے نمبر پہ جڑا حقیقی اللہ کا خوف کھاندا ہے ڈر کھاندا ہے حقیقی ڈرنے والا فرمایا اللہ وہ تے غم بھی ختم کر دیتا ہے اللہ اکبر اور فرمایا تیسرا فائدہ اللہ کریم انہوں دنیا کی زندگی اندر خوشخبریاں سناتے ہیں اللہ چوتھا فائدہ آخرت کی خوشخبری انہوں مل رہی ہے پنجواں فائدہ اس آیت کے اندر انہوں عظیم کامیابی ملتی ہے کتنے لکھی ہے سورۃ یونس اللہ کریم نے فرمایا لَهُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرمایا لوگوں اللہ کا ایک کلمہ کی بات تبدیل نہیں ہوتا جنہا اللہ نے کہہ دیتا ہے نا کہ اے فائدے ہوں گے فرمایا حقیقی لوگوں کی فائدے ہوں گے تیسرا فائدہ جڑا بندہ اللہ کا حقیقی خوف کھاتا ہے ان کے در اندر حقیقی خوف ہے فرمایا وہ نبی باپ کے نام گہرا تعلق ہو جائے سبحان اللہ یہ اللہ نے نشانی دسو ہے سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں جو سب تو زیادہ تعلق میرے نال ان لوگوں کا ہے
کہڑے لوگ جڑے اللہ کو ڈرن والے نے اللہ اللہ اتنے بے نماز بن کے شرک کر کے بدعتوں کر کے رسم کر کے نماز کو چھوڑ کے ظلم کر کے زیادتیاں کر کے نافرمانیاں کر کے کہتا ہے میں بڑا عاشق رسول ہوں. یہ دھوکہ ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. نبی پاک کا فرمان کی دس ہے صحیح ابن حبان کے اندر پوری دنیا کے اندر میرے نال سب کو زیادہ تعلق اس بندے سے ہے جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے تے خوف کی وجہ تو میری نافرمانی نہیں کرتا، خوف کی وجہ تو میرے سنتوں نہیں چھوڑتا، خوف کی وجہ تو میرے طریقے نہیں چھوڑتا. چوتھا نمبر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل اندر اللہ کا خوف آ جائے، حقیقی خوف. خوف قدرت کا نہیں میرے خوف ہے، اس دی عمل تے اس دا کردار، اس دی زبان تے اس دے معاملات دستے نے کہ اس بندے کے دل اندر اللہ کا خوف ہو رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا قرآن دی آیت ہے بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. کیوں نہیں دنیا کے اندر جس بندے نے وعدہ پورا کیا اللہ کیا وعدہ واتقوا ڈرنے والا ایسے بندے کو فإن اللہ یحب المتقین کے ڈرنے والے کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ کو ڈرتا ہے اللہ کو ڈرتا ہے نا پھر دنیا کے اندر ہر چیز کے کولو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ اس کے رزق، اس کی زمین، اس کے معاملات، اس کی خوراک، اس کی ہر چیز کی حفاظت اللہ کرتا ہے. قرآن آتا ہے واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. کبھی فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. لوگوں فرمایا جڑا بندہ اللہ کو ڈرنے والا ہو جائے نا ایسے بندے میں اللہ کی حفاظت شامل ہو جاتی ہے، اس کی رزق ہے، اس کی اولاد ہے، کاروبار ہے. آج ایسی لوگوں واسطے تعلقات بنائے کہ میری حفاظت ہو جائے، یہ جھوٹ ہے. چھٹے نمبر پہ فرمایا جڑا حقیقی بندہ اللہ کو ڈرتا ہے نا اس بندے سے اللہ کی رحمتاں ڈھانپ لیندی ہے. وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. فرمایا میری رحمت کو ڈھانپ لیندی ہے جڑا بندہ حقیقی ڈرنے والا ہوتا ہے. ساتویں نمبر پہ فرمایا جڑا بندہ اللہ کو ڈرتا ہے اللہ انہیں گناہ دور کر دیندے نے اور انہوں اجر عظیم دے دیندے نے. قرآن دے اندر سورۃ الطلاق ہے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. فرمایا جڑا بندہ اللہ کو حقیقی ڈرتا ہے زبانی کلام نہیں، اس دی عمل، اس دی کردار، اس دی نماز، اس دا قرآن کا تعلق، اس دا سچ بولنا، اس دا حلال کام، اس دا نبی پاک کے سنت کا عمل کرنا کی دست ہے کہ اس دل اندر اللہ کا خوف ہے. فرمایا جب وہ دل میں اللہ کا خوف آ جائے نا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، انہوں اجر عظیم دے دیتے ہیں. 8ویں نمبر پہ فرمایا جڑا بندہ حقیقی ڈرنے والا وہ دنیا کے جتنی بھی غم ہو چاہے اولاد کی طرف، کاروبار کی طرف، بلادی کی طرف، بچے کی طرف ہو، جتنے بھی ہوتے غموں میں اگر وہ دل میں حقیقی اللہ کا خوف آ گیا
اللہ دے غم دور کر دے گا، غم کو نجات دے گا. کتنے کیا ہے سورۃ الطلاق کے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا ایک تے اس بندے نے اللہ غم دور کر دے گا، دوسرا رزق اتو ملے گا جتوں گمان بھی نہیں ہوئے گا، غیبانہ رزق آئے گا. کیوں؟ جڑا اللہ کو ڈرنے والا ہوئے گا. اور آج اسی دنیا کے اندر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فرار نامے ہیں، خیانت کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں. کیوں؟ میرے کم پھنسے پہنے گی، اپنے کم پیچھے کم سدھارنے واسطے پہن دے گا کہ نماز چھوڑ دیتا ہے، کم سدھارنے واسطے جھوٹ بولتا ہے. تو قرآن کی حد ہے. فرمایا جیڑا بندہ اللہ کو ڈرنے والا بن جائے، حقیقی ڈرنے والا بن جائے، اللہ دے کمانو سدھار دیندا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کدے فرمایا یصلح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. اللہ تواڈے اعمال نو درست کر دے گا، تواڈے معاملات سدھار دے گا، تواڈے گناہاں نو معاف فرما دے گا. 10ویں نمبر تے اج بندہ کہندا کہ میں کام دے اندر پھسے ہوئے ہیں، میں مشکل کے اندر تاں واسطے میں جھوٹ بولے ہیں، میں نماز نہ چھوڑی، میں معاملات کے اندر پھسے ہوئے ہیں، میں قرآن تاں نہیں پڑھے گیا کہ میں معاملات کے اندر پھسے ہوئے ہیں. قرآن کی کہتا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا جس بندے دے دل کے اندر اللہ کا حقیقی خوف آ گیا، حقیقی ڈر آ گیا، حقیقی ڈرنے والا بن گیا، اللہ دے ہر کام دے اندر آسانی فرما دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. فرمایا دے ہر کام دے اندر آسانی ہو جائے گی، جہنم کو بھی نجات ہو جائے گی، کنوں نجات ہو جائے گی. 11ویں نمبر پہ فرمایا جس بندے دے دل دے اندر اللہ کا حقیقی خوف آ گیا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ. اللہ فرمایا لوگو اسی جہنم کو انہاں بندے نو نجات دے گے جنہوں نے دل میں حقیقی خوف ہوئے گا. اور اج دے خطبہ جمعہ مبارک دی آخری ایت فرمایا جہنم کو بچ کے جنت کا وارث بن جائے گا. جنت کا وارث کون ہوئے گا؟ جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوئے گا. اج خوف ختم ہو گئے تر واسطے مسجد میں آنے، اج خوف ختم ہو تر واسطے جھوٹ بول رہے ہیں، اج اللہ کے خوف ختم ہو حرام کھانا ہے، اج اللہ کے خوف ختم ہو زبان چباتی دیتا ہے. فرمایا جو اللہ کا خوف ہو نا اللہ فرماتے ہیں تلک الجنت التی نورث. اللہ اے جنت کے وارث اسی انہوں بناتے ہیں جنہاں دے دل اندر اللہ کا خوف ہوئے. اللہ کو دعا ہے اللہ اے سنے سنایا سن عمل کی توفیق عطا فرما، اس سارے واسطے نجات کا ذریعہ بنا. اور یاد رکھنا جڑا بندہ چاہتا ہے باقی اے ساری نعمتیں دل کے میں 12 نعمتوں کا ذکر کیا ہے. ویسے تو قرآن حدیث میں بہت زیادہ نہیں، اگر چاہتا ہے کہ ہو جاؤ وہ بندہ پھر تقویٰ اللہ کا خوف کھا لے گا. آپ